بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارا ایک طویل سلسلہ چل رہا ہے مذاہب کے متعلق گفتگو کرنے کا، تو آج ہم گفتگو کریں گے شیعہ مذہب کے بارے میں کہ لعنت کی فیکٹری کہاں سے آئی، کہ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد خلافت کی جگہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو حق جانشین ماننے سے شروع ہوئی۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ شیعہ کے عقائد کیا ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ امامت کو الہی منصوب ماننا، 12 اماموں پر ایمان، ائمہ کی عصمت، علم اور گناہوں سے پاک ہونا، تجویز کرتے ہیں کہ بعض صحابہ اکرام کی تضحیک اور خلفاء کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ان کے کیا اختلاف ہیں؟ صحابہ اکرام کو کامل اور بلا خطا نہیں مانتے، خاص طور پر بعض خلفاء جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اور اہل سنت کے نزدیک سب صحابہ معزز ہیں، شیعہ ان کی تذلیل کرتے ہیں جس سے اختلاف رکھتے ہیں ہم ان سے۔ اسلامی نقطۂ نظر اس میں توحید نبوت صحابہ کی تعریف میں اختلاف کی وجہ سے زیادہ تر علماء دیوبند شیعہ کو کافر پر فتویٰ دیتے ہیں۔ اب دیوبند کے علماء نے چند دلائل بھی پیش کیے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کو کافر کہتے ہیں۔ ائمہ کو معصوم اور گناہوں سے پاک ماننا، چند صحابہ کے خلاف زبان درازی اور تکفیر کرنا، خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا انکار کرتے ہیں یا تکفیر کرتے ہیں۔ تقیہ یعنی جھوٹ کی اجازت اور بدعنوانی کی علامت سمجھنا، حضرت مہدی کی غیبت اور ظہور پر مخصوص عقائد اور شرعی دلائل سے متصادم ہیں، بعض روایات کو قرآن و سنت سے زیادہ ماننا، علماء اور فقہاء کی تقلید میں اختلاف اور اپنی حدود اور اجتہاد کو فوقیت دینا، بعض عبادات اور رسم و رواج میں انحراف، اہل سنت کا اہل بیت کو محدود تعریف کرنا اور شیعہ کے اہل بیت کی تنگ تشریح کرنا، بعض تاریخی واقعات کی تشریح میں کجی اور جھوٹے افسانے لکھنا اور جھوٹے اور من گڑت روایات اکٹھا کرنا۔ یہ دلائل علماء دیوبند نے پیش کیے ہیں۔ مفتی اعظم پاکستان کے فتویٰ جات میں یہ واضح لکھے ہوئے ہیں۔ اب جو میں نے دلائل پیش کیے ہیں ان کی تھوڑی سی وضاحت بھی کر دیتے ہیں۔ امامت کا الہی منصوب قرار دینا، قرآن و حدیث میں امامت صرف رہنمائی کا عمل ہے، نہ کہ معصومیت اور الہی حیثیت، اس عقیدے سے انکار و کفر سمجھنا۔ ائمہ کی عصمت یعنی شیعہ کہتے ہیں کہ ائمہ گناہوں سے پاک ہیں، مگر قرآن مقدس کی واضح آیت ہے سورۃ النساء کے اندر آیت نمبر 3 عصمت کو قبول نہیں کرتی، جو ان کو کفر کی دلائل کہتے ہیں۔ صحابہ اکرام کی تکفیر، شیعہ بعض صحابہ اکرام خاص طور پر حضرت ابوبکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان کی توہین کرتے ہیں، جبکہ اسلام میں تمام صحابہ کا احترام واجب ہے۔ اور خلفائے راشدین کا انکار کرنا، خلافت حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کا انکار کر دیتے ہیں، یہ دین کی بنیاد کو ہی نفی کر دیتے ہیں، جو کافر ہیں۔ تقیہ کو غلط سمجھنا، تقیہ کی اجازت اسلام کی حفاظت کے لیے ہے، ایسے بدعنوانی نہ سمجھنا اس کا لازم عقیدہ ہے ان کا۔ مہدی کی خصوص علامت پر غیر شرعی عقائد، مہدی کی غیبت اور ظہور کے متعلق بعض عقائد شرعی نصوص سے نفی ہے۔ متفرق روایات کو قرآن و سنت پر فوقیت دینا، شیعہ بعض روایات کو قرآن کی برتر حیثیت دینے کے خلاف مانتے ہیں، جو غلط ہے۔ علماء فقہاء کی تقلید کو رد کرنا، اجتہاد کی جگہ اپنی حدیث رائے کو بنیاد بنانا، یہ بدعت ہے۔ عبادت اور رسومات میں انحراف، شیعہ رسومات میں قرآن و سنت سے ہٹ کر کچھ چیزیں شامل ہیں۔ اہل بیت کی محدود تعریف، اہل سنت سب صحابہ اور راشدین اور اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل بیت کو اہم سمجھتے ہیں، شیعہ انتہائی محدود تعریف کرتے ہیں۔ تاریخی واقعات کی کجی، بعض تاریخی واقعات کو جھوٹے انداز میں پیش کرنا، سنت کی توہین کرتے ہیں۔ اور جھوٹی روایات کا قبول،
چند غیر معتبر روایات کو اپنی تعلیم کا حصہ بتانا یہ غلط ہے۔ یہ وضاحت علماء دیوبند جیسے مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ اور مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمہ اللہ اور مولانا طارق جمیل کے بیانات کے اور فتاوی جات میں یہ مستند ہے۔ اب یہاں بات آتی ہے کہ جو تاریخی واقعات ہیں اس میں انہوں نے کیا اپنی طرف سے باتیں شامل کی ہیں۔ شیعہ بعض واقعات خاص طور پر صحابہ اکرام اور خلفائے راشدین سے متعلق حقائق بدل کر یا مبالغہ آرائی سے پیش کرتے ہیں۔ مثلا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف جھوٹے قصے گڑنا، معرکہ جمل کے بدنام کرنا اور غازیان اسلام کی خدمت کو چھپانا، یہ روایتیں اہل سنت کے حوالے سے جھوٹ پر مبنی ہے اور انتشار پیدا کرنے والی ہے۔ اور دوسری جھوٹے اور من گھڑت روایات کا اکٹھا کرنا۔ شیعہ بعض روایات کو قرآن و حدیث کے مخالف میں من گھڑت انداز میں پیش کرتے ہیں، جیسے ائمہ کی عصمت اور معصومین پر غیر قرآنوی دلائل مرتب کرنا۔ اس سے اسلام کی اصل عقائد پر حملہ ہوتا ہے اور یہ امت مسلمہ میں تفرقہ بندی پھیلاتی ہے۔ علماء دیوبند نے ان کجی فہمیوں کو کتابوں اور خطابات کے ذریعے بار بار مسترد کیا، جیسے ہدایہ شیعہ اور اجوار اربعین اور مولانا نانوتوی رحمہ اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی کی مشہور کتابیں ہیں۔ یہ دونوں ان میں واضح کیا گیا ہے کہ جھوٹے قصے دین کو نقصان پہنچاتے ہیں اور اہل سنت کے حق میں فتنہ پیدا کرتے ہیں۔ اب بات آتی ہے یہاں دو کتابوں کی جن کے نام لیے ہیں، ایک ہدایت الشیعہ اور ایک اجوار اربعین۔ ان کے اندر ان کے جو کافر شیعہ کے کافر ہونے کی مضبوط دلائل ہیں، یہ دو کتابوں کے اندر لکھے ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ یہ اگلے بیان کے اندر بتلائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔